کچھ عرصے پہلے کسی نے بادشاہ کو کاپ کے 2 بچے تحفے میں دیے۔ بادشاہ اس تحفے سے بہت خوش ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان کے لیے تجربہ کار نگران رکھ دیے جائیں اور جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے لیے ایک تجربہ کار کیئر ٹیکر رکھ دیا جائے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو بادشاہ نے ان کے لیے تجربہ کار کیئر ٹیکر رکھ دیے۔ بادشاہ نے عقاب کی دیکھ بھال کرنے والے شخص سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی اونچی اڑان کی ان کی عادت کو ڈالیں تاکہ یہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکے۔ لیکن جہاں ایک عقاب آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، دوسرا کچھ سیکنڈ کے لیے اڑ کر واپس اس درخت کی شاخ پر آ گیا جہاں سے اس نے اڑنا شروع کیا تھا۔ اس شخص شاخ پر آ کر بیٹھ جاتا۔ بادشاہ نے نگران سے کہا کہ کیا بات ہے، جہاں ایک عقاب اتنی اچھی طرح اڑ رہا ہے اور دوسرا اڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ نگران نے جواب دیا کہ ایک عقاب کے ساتھ شروع سے ہی مسئلہ ہے۔ ایک عقاب تو بہت اچھی طرح اونچی اڑان اڑ جاتا ہے، لیکن دوسرا عقاب تھوڑی دیر اڑنے کے بعد فوراً درخت کی شاخ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ نے پوری ریاست میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اس عقاب کو اونچا اڑانے میں کامیاب ہوگا اسے بھاری انعامات سے نوازا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ بادشاہ بھی امید ہار بیٹھا تھا کہ کبھی یہ عقاب اڑے گا۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی عقاب میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ جو وہ تھوڑا سا اڑتا تو واپس آ کر وہیں بیٹھ جاتا۔ بادشاہ کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی کہ دوسرا عقاب بھی کبھی اڑ سکتا ہے۔ پھر ایک دن عجیب بات ہوئی کہ بادشاہ نے دیکھا دونوں عقاب آسمان پر اونچی اڑان اڑ رہے ہیں۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے فوراً نگران کو بلایا تو نگران نے کہا کہ واقعی بادشاہ سلامت دونوں عقاب آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ دوسرا عقاب کیسے اتنی اونچی اڑان اڑ رہا ہے؟ تو نگران نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ایک شخص نے کیا ہے، اس نے ہی عقاب کو اونچی اڑان اڑانے میں کامیاب کیا ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً اس شخص کو بلایا۔ اس شخص کو نام میں سونے کے سکے پیش کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں اس بات سے بہت خوش ہوں، بس یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے کر لیا جو بڑے بڑے علماء اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نہیں کر سکے؟ تم نے یہ کیسے کر دیا؟ کسان نے جواب میں ایک سادہ سا کسان ہوں، میرے پاس علماء جیسے علم نہیں ہے، میں نے بس وہ شاخ ہی کاٹ دی جس پر عقاب بیٹھتا تھا، کیونکہ جب شاخ ہی نہیں رہے گی تو اس کے پاس اڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے اس کو اڑنا ہی پڑا۔ فرینڈ، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ جب ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ اور جو میرے چینل میں نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔